بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، السلام علیکم۔ 9 ہجری میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن ایک ایسی خاتون کی وفات کی خبر ملی جو شمع رسالت پر پروانہ وار فدا تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر سن کر سخت ملال کے عالم میں ان کے جنازے پر تشریف لے گئے، خود قبر میں اتارا اور پھر ارشاد فرمایا، جو شخص عورتوں میں حور عین کو دیکھنا چاہے وہ رومان کو دیکھے۔ یہ رومان جن کو سید المرسلین فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی حور قرار دیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو رفیق حیات حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش دامن اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ تھی۔ حضرت رومان رضی اللہ عنہ کا شمار بڑی جلیل القدر صحابیات میں ہوتا ہے۔ ان کا تعلق قبیلہ کنانہ کے خاندان فراز سے تھا۔ اہل تاریخ میں سے کسی نے ان کا اصل نام نہیں لکھا، اس لیے اپنی کنیت رومان ہی سے مشہور ہے۔ اس لیے نسب یہ ہے، رومان بنت عامر بن اویمر بن عبد شمس بن عتاب بن ازینہ بن سبیہ بن دہمان بن حارث بن مالک بن کنانہ۔ حضرت رومان کا پہلا نکاح عبداللہ بن حارث بن سنجرہ سے ہوا اور انہی کے ساتھ مکہ آ کر سکونت پذیر ہوئی۔ عبداللہ کے سلب سے ان کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام طفیل رکھا گیا۔ بعض روایتوں میں حضرت رومان کے پہلے خاوند کا نام طفیل بن سنجرہ بیان کیا گیا ہے اور ان کے سلب سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام طفیل کی بجائے عبداللہ دیا گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد عبداللہ بن حارث نے وفات پائی اور رومان رضی اللہ عنہا بے سہارا رہ گئی۔ چونکہ عبداللہ اپنی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے شریک بن گئے تھے، اس لیے ان کے انتقال کے چند ماہ بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رومان سے خود نکاح کر لیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سلب سے رومان کے ہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر پیدا ہوئی تو تاریخ اسلام کی نہایت درخشاں ہستیاں ہیں۔ بعثت کے بعد سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان 4 عظیم ہستیوں میں سے ایک تھے جنہوں نے سب سے پہلے توحید کو اپنے دل میں اتارا۔ سفر ہجرت میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت کا عظیم الشان شرف حاصل ہوا۔ مکہ سے چلتے وقت انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اپنے اہل و عیال کو اللہ کے بھروسے پر دشمنوں کے درمیان چھوڑ دیا۔ جب مدینہ پہنچ کر کچھ اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت صافی اور حضرت رافع کو اپنے اہل و عیال لانے کے لیے مکہ بھیجا۔ اسلام کی ایک حیرت انگیز شخصیت ہے، اس کا تعلق بنی دیل سے تھا اور وہ مختلف مقامات کو ایک دوسرے سے ملانے والے راستوں سے ماہرانہ واقفیت رکھتا تھا۔ سفر ہجرت میں اسی نے مکہ سے مدینہ تک اجرت پر رہنمائی کی خدمت انجام دی۔ وہ شخص اگرچہ شرف اسلام سے لیکن اس نے اپنے آپ کو اگلوں کو حیران کر دینے والے اعتماد کا اہل ثابت کیا۔ مشرکین قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخبری کرنے کے لیے گرا قدری انعام کا اعلان کر رکھا تھا، لیکن اس نے اسے ٹھکرا دیا اور کسی کے کان میں سفر ہجرت کی پرخطر راز کی بھنک تک نہ پڑنے دی تو اپنے صاحبزادے عبداللہ کے نام خط دے کر بھیجا کہ وہ بھی رومان، اسماء اور عائشہ کو اپنے ہمراہ مدینہ منورہ لے آئیں۔ چنانچہ حضرت رومان، حضرت اسماء اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مکہ معظمہ سے روانہ ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ سفر ہجرت میں جب ہم لوگ بیدا کے مقام پر پہنچے تو میرا اونٹ بھی دب گیا۔
میں اور میری والدہ ام رومان اس کے کچاوے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اونٹ نے کود پھلانگ شروع کی تو میری ماں بہت مضطرب ہوئی اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، ہائے میری بیٹی، ہائے میری دلہن، اللہ نے خیر کی، اونٹ پکڑا گیا اور ہم لوگ خیریت سے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ مدینہ منورہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اہل و عیال نے بنو حارث بن خزراس کے محلے میں قیام کیا، جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مکان پہلے سے ہی لے رکھا تھا۔ سن 6 ہجری میں افق کا افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر منافقین مدینہ کی سازشوں سے ناپاک تہمت لگائی گئی۔ واقعے کی صورت کچھ ایسی تھی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبع مبارک بھی پرملال ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے لیے اپنے آقا کا ملال قیامت سے کم نہ تھا۔ دکھیا بیٹیوں کی پناہ گاہ دامان مادر ہوتی ہے، دامان مادر ہی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر گرتی پڑتی اپنے والدین کے گھر پہنچی۔ یہ ایک 2 منزلہ مکان تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اوپر کی منزل میں تھے اور حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا نچلی منزل میں بیٹھی تھی۔ بیٹی کی اس حالت میں آتے دیکھ کر پوچھا، میری بچی خیر تو ہے؟ کیسے آئی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے واقعہ بیان کیا۔ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا ماں تھی، دکھ تو انہیں بھی بہت ہوا، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا دل رکھنے کے لیے کہا، بیٹی گھبراؤ نہیں، جو عورت اپنے خاوند کو زیادہ محبوب ہوتی ہے اسے شوہر کی نظروں سے گرانے کے لیے ایسی باتیں بنائی جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے دل پر بنی ہوئی تھی، انہیں ماں کے جواب سے تسکین نہ ہوئی اور فرط علم سے ان کی چیخ نکل گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی بچی کی چیخ سن کر بالا کھانے سے نیچے اترے۔ واقعہ سنا، رفیق قلب تو تھے ہی، خود بھی رونے لگے۔ رقیق قلب تو تھے ہی، خود بھی رونے لگے۔ جب ذرا قرار آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہا، بیٹی تم اپنے گھر جاؤ، ہم ابھی آتے ہیں۔ جب وہ چلی گئی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ام رومان رضی اللہ عنہا کو ہمراہ لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے یہاں پہنچے۔ ام المومنین رنج و الم کی شدت سے بخار میں مبتلا ہو گئی تھی۔ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا نے انہیں اپنی گود میں لٹا لیا۔ نماز عصر کے بعد سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور اس بہتان کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے استفسار فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ماں باپ کی طرف دیکھا اور کہا، آپ لوگ جواب دیں، لیکن وہ دونوں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے شہدائی تھے، اپنے آقا کو ملول دیکھ کر بیٹی کی حمایت کیسے کر سکتے تھے؟ کہنے لگے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں بالکل بے گناہ ہوں۔ آخر غیرت الہی جوش میں آئی اور اللہ نے خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طہارت کی گواہی بڑے پرزور الفاظ میں دی۔ ارشاد ہوا سورہ نور میں، جب تم نے یہ سنا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں کی نسبت نیک گمان کیوں نہیں کیا اور کیوں نہ کہا کہ یہ صریح تہمت ہے؟ آیت برات کے نزول سے حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا کو کمال درجے کی مسرت ہوئی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا سر بھی فخر سے بلند ہو گیا۔ ماں نے بیٹی سے کہا، بیٹی اٹھو اور اپنے شوہر کے قدم لو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ناز سے جواب دیا، میں تو صرف اپنے رب کی ممنون اور شکر گزار ہوں جس نے میری بے گناہی کی شہادت دی۔ اسی سال کے آخر میں ایک اور یادگار واقعہ پیش آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صفہ میں سے 3 بزرگوں کو اپنے گھر بطور مہمان لائے۔ انہیں وہاں چھوڑ کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئے۔ وہاں کچھ زیادہ دیر ہو گئی۔ گھر واپس آئے تو حضرت ام رومان رضی اللہ عنہ نے پوچھا،
مہمانوں کو یہاں چھوڑ کر آپ کہاں چلے گئے تھے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا تو مہمانوں کو کھانا کھلا دیتی۔ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں نے انہیں کھانا بھجوایا تھا لیکن انہوں نے میزبان کی غیر حاضری میں کھانا تناول کرنا پسند نہیں فرمایا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خود کھانا لے گئے اور 3 بزرگوں کو کھلایا۔ اس کھانے میں اتنی برکت ہوئی کہ مہمانوں اور اہل خانہ کی سیر ہونے کے بعد بھی نہایت افراد سے بچ گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ام رومان رضی اللہ عنہا سے پوچھا، کتنا کھانا باقی بچ گیا؟ انہوں نے کہا 3 گنے سے بھی زیادہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ سارا کھانا اٹھا کر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھجوا دیا۔ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہ کی سال وفات کے بارے میں مورخین میں اختلاف ہے۔ کسی نے 4 ہجری لکھا ہے، کسی نے 5 ہجری اور بعض نے 6 ہجری اور 9 ہجری بیان کیا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اصابہ میں قوی دلیلوں سے ثابت کیا ہے کہ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہ کی وفات 9 ہجری سے پہلے نہیں ہوئی۔ چنانچہ اسی روایت کو ترجیح دی گئی۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام رومان رضی اللہ عنہ کی بہت عزت کرتے تھے، چنانچہ ان کی تدفین کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ام رومان رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ الفاظ لکھے ہیں، ام رومان بہت نیک خاتون تھی۔